I think you guys will really enjoy this session. یہ session special. کسی کو یاد ہے اتناب کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا تھا اتناب کوئی چیز ہوتی ہے. ایک ہی لفظ دو دفعہ کہنا جبکہ دو دفعہ کہنے کی ضرورت بظاہر نہ تھی. اگر آپ نہ کہتے تو پھر بھی بات واضح ہو جاتی، رائٹ؟ تو اس کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے. جس طرح ہم نے پہلے کہا تھا قرآن میں ایک بھی لفظ ایکسٹرا نہیں ہے، کوئی زیادتی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے. صراط کا لفظ بھی دو دفعہ آیا، الصراط المستقیم، اور پھر دوبارہ کیا؟ صراط الذین انعمت علیہم. یہ بھی کہا جا سکتا تھا الصراط المستقیم الذی، اور اسی کے ساتھ جوڑ کے صراط المستقیم الذین انعمت علیہم، اور مختلف اس کے اسالیب ممکن تھے. لیکن دوبارہ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سڑک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس راہ کے بارے میں دو چیزیں سمجھنے کی ہدایت دی ہے. ایک کہ ہمیں دوسروں کے لیے اس میں جگہ بنانی ہے، اس میں کشادگی ہے. دوسرا، اس سڑک پر چلنے کے لیے اگر ہمیں کامیاب رہنا ہے تو ہمیں اپنے سے پیچھے دیکھنا پڑے گا. الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے پہلے سے ہی نعمت کی. نعمت کو بھی سمجھ لیں، اردو میں ہم نعمت تو استعمال کرتے ہیں لیکن نعمہ عربی میں نعومہ سے نکلتا ہے. نعومہ کہتے ہیں نرمی کو، آسانی کو، آرام کو. جانور جو آرام سے چلتے ہیں نا، جیسے بلی تیز چلتی ہے، کتا تیز چلتا ہے، لیکن گائے بھینس آرام آرام سے چلتے ہیں، تو انہیں انعام کہا جاتا ہے کیونکہ وہ آرام آرام سے چلتے ہیں. نعیماً عربی میں کہتے ہیں کوئی چیز جو ہو وہ بہت نرم ہو. انعام سے مراد ہے اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے آسانیاں پیدا کی، جس کے لیے چیز جو ہے وہ سہولت والی بنائی. صراط الذین انعمت علیہم میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر سفر بہت لمبا ہے اور سیدھا ہے تو اس کا مطلب ہے اور اوپر کی طرف جا رہا ہے. اور بائی دا وے، جتنا سفر اوپر کی طرف جاتا ہے، جتنی روڈ میں ایلیویشن ہوتی ہے، اتنا مشکل ہوتا ہے اور تھکانے والا ہوتا ہے. تو جتنا انسان تھکے گا اتنا امکان ہے کہ وہ پھر آدھے راستے میں چھوڑ دے گا یا پیچھے کی طرف گر جائے گا. لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا، یا ہم نے پوچھا اللہ سے، یا اللہ کچھ لوگوں کے لیے آپ نے یہ مشکل راستہ بھی آسان بنا دیا، اس مشکل راستے میں بھی آپ نے آسانیاں پیدا کر دی، سہولتیں پیدا کر دیں. وہ کون لوگ ہیں؟ ان کے بارے میں ہمیں بتا دیں. صراط الذین انعمت علیہم. اس کی ایک آسان مثال بھی سمجھ لیں. اگر آپ یونیورسٹی میں ہو اور آپ کوئی ڈگری کر رہے ہو اور آپ کو نصیحت چاہیے کہ میں کریئر میں کیا کروں، آپ کس سے پوچھو گے؟ کیا آپ اس سے پوچھو گے جو فرسٹ ایئر میں ہے آپ کی طرح، یا آپ اس سے پوچھو گے جو گریجویٹ ہو چکا اور اب انڈسٹری کے اندر ہے؟ کس سے پوچھو گے؟ گریجویٹ سے پوچھو گے نا. جو آپ کے ساتھ ہے وہ آپ کی طرح، وہ بھی گما ہوا ہے، وہ بھی کنفیوز، آپ بھی کنفیوز. وہ آپ کو ایڈوائس تو بڑی دے گا لیکن اس کی ایڈوائس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس کے پاس کوئی تجربہ نہیں ہے، وہ اس راستے سے گزر نہیں چکا. اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں کہا ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ انعام کرتے ہیں، نہیں، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ انعام کر چکے. ماضی اس لیے کہ حال میں جو لوگ اللہ تعالیٰ آج ان پر انعام کر بھی رہا ہو، ان کے کل کی کوئی ضمانت نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ تھوڑی سی پروگرس کر لیں، لیکن ہو سکتا ہے بعد میں وہ راستے سے گر جائے. ہر انسان گر سکتا ہے، کسی کو کوئی گارنٹی نہیں ہے. اور یہ بھی ہمارے دین کا بہت بڑا حصہ ہے. ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہدایت یافتہ ہے، اس کو فالو کرو گے تو جنت ملے گی. حیات میں سے جو بھی حیات ہے نا، اس سے میں آپ سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں، آپ مجھ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن میں آپ کے بارے میں کہہ سکتا ہوں، نہ آپ میرے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ ہدایت تو اس شخص کے پاس ہے، اس پہ اللہ نے بڑا انعام کیا، اس کو فالو کرو گے تو بس زندگی سنور جائے گی. کیونکہ ہم سب انسان ہیں، ہم سب ایک راستے پہ چل رہے ہیں. ہم میں سے کوئی بھی کسی وقت بھی گر سکتا ہے، بلکہ گرے نہ بھی جان بوجھ کے یا بغیر یعنی جان بوجھ کے غلطی سے بھی غلطی کر سکتا ہے انسان. اس کے فہم میں غلطی ہو سکتی ہے، اس کے عمل میں غلطی ہو سکتی ہے، اس کی سمجھ میں غلطی ہو سکتی ہے. ممکن ہے کہ نہیں؟ تو اگر ہمیں کوئی ایسا رول ماڈل چاہیے جو گارنٹی ہو کہ اس کو فالو کرنا ہے تم غلطی نہیں ہوگی، تو وہ ایسے ہی لوگ ہو سکتے ہیں جو پورے راستے سے گزر کے انجام تک پہنچ چکے.
فنش لائن تک پہنچ چکے. اس کے علاوہ کسی سے میں سپورٹ تو لے سکتا ہوں, لیکن اس پہ میں 100% ڈیپینڈ نہیں کر سکتا. یہ بھی بڑی پیاری بات ہے, کیونکہ اس باقی مذاہب میں کیا ہوا پتہ ہے؟ ہندوازم میں پنڈت ہے, کیتھولسزم میں پوپ ہے, اور یہ جو شخصیتیں ہستیاں ہوتی ہیں کیا کرتے ہیں لوگ ان پہ 100% ڈیپینڈ کرتے ہیں. یہ مجھے آخری روڈ تک لے جائے گا, یہ مجھے میری زندگی یہ سنوار دے گا, میرے گناہ یہ معاف کروا دے گا, میری خواہشیں یہ پوری کروا دے گا. یعنی جو حیات ہیں اس سے ہم سیکھیں, لیکن ایک حد تک. اب دیکھیں, صحابہ میں سے 10 ہیں جن کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ 10 کو جنت کی ضمانت دی گئی, گارنٹی کر دیا جنت ملے گی 10 کو. ان میں سے ایک عمر بن الخطاب ہیں کہ نہیں ہے؟ عمر بن الخطاب خطبہ دے رہے ہیں اور ان کے کپڑے دیکھ کے ایک عورت سے رہا نہیں گیا. انہوں نے کہا یہ آپ نے بیت المال سے اپنے حق سے زیادہ لیا ہے. ان کا خطبہ انٹرپٹ کر دیا اس نے, ان کی پکڑ کی. ان کو ایکسپلین کرنا پڑا, نہیں یہ ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے پورا ایکسپلین کیا. ایسا کیوں ہوا؟ اگر باقی وہ جنت کا ان کو وعدہ کر دیا گیا ہے اور میں اس کراؤڈ میں بیٹھا ہوتا تو میرے ذہن میں تو کبھی سوال نہ آتا. اگر سوال آتا بھی تو میں کہتا نہیں, وہ تو جنتی ہیں, ان کی تو 100% پیروی کرنی ہے. لیکن آپ صحابہ کی مثال دیکھیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہ ایک دوسرے سے سوال پوچھتے ہیں کہ نہیں؟ ایک دوسرے کی کریکشن کرتے ہیں کہ نہیں؟ کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ وہ یہ نہیں کہتے یہ تو بہت پہنچے ہوئے ہیں, ان کے بارے میں پتہ ہے نبی نے کیا کہا ہے, ان کو تو جنت ملنی ہے, ان کو نہیں, ان سے پوچھو گے تم. صراط الذین انعمت علیہم میں جن لوگوں کی مثال بالکل پرفیکٹ ہے نا, جس میں کوئی خلل نہیں ہے, اور جو پہنچ گئے, گریجویٹ ہو گئے اس رستے سے, وہ لوگ سب ماضی میں ہیں, وہ سب ماضی میں ہیں. ان کی مثال ہمیں لینی ہے, اور ان میں اور باقیوں میں ایک فرق ہونا چاہیے. ہوتا یہ کیونکہ ہم نے اثرات لیے اور مذاہب سے, مسلمانوں نے صدیوں میں ہم نے اور مذاہب سے اثرات لیے, اور اس میں سے ایک اثر ہم نے یہ بھی لیا کہ ہم نے یہ عقیدت مندی شروع کر دی کہ ہماری زندگی میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ایسے پہنچے ہوئے بندے ہیں, ایسے اولیاء ہیں اللہ تعالیٰ کے, کہ بس اگر ان کے ساتھ میری صحبت ہو جائے نا تو بس جنت ہی جنت ہے. اور یعنی ان کا ایک خاص مقام ہے, وہ اس مقام پر, وہ ہدایت کے اس راستے پر ان کی گارنٹی ہو چکی ہے. اب یہ گارنٹیڈ شخص ہمارے محلے میں رہتا ہے, تو میں نے اگر ان کا ہاتھ پکڑ کے میں ذرا چوم لوں اور پھر ان کے دستے مبارک سے میں پانی پی لوں, یا تو پھر میری بھی مغفرت ہو جائے گی. اور یہ الحمدللہ پاکستان میں نہیں ہوتا, یہ اور جگہوں کی بات کر رہا ہوں میں. یہ ہزاروں سال پرانی گمراہی ہے, ہمارے ہاں نہیں ہوتی, ہم مسلمان ہیں ماشاءاللہ. یہی چیز اسلام تباہ و برباد کرنے آیا تھا. ہم نے, اور لوگ میرے بارے میں بھی کرتے ہیں, یار میرے بچے کے سر پہ ہاتھ پھیر دیں, اس کے لیے دعا کر دیں, اس کے لیے کر دیں. آپ بس ایک یہ لفظ لکھ دیں میرے لیے, میرے لفظ سے کیا ہو جائے. جیسے آپ اللہ کے بندے ہو, میں اللہ کا بندہ ہوں. جیسے آپ کی کوئی گارنٹی نہیں, میری کوئی گارنٹی نہیں. یہ مائک میرے اوپر لگا ہوا ہے, اس سے میرا کوئی رتبہ نہیں بڑھ جاتا. اللہ کو معلوم ہے کس کا مقام اونچا ہے, کس کا مقام نیچے ہے. یہ تو میرے رب کو معلوم ہے, مجھے اس کا کوئی علم نہیں, آپ کو اس کا کوئی علم نہیں.